بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آگے لے کر چلیں گے۔ سیرت میں خفیہ تبلیغ کا دور۔ خفیہ تبلیغ کا دور اکثر ہم نے اس کو کور کر لیا، اس کو پڑھ لیا۔ آج اعلانیہ تبلیغ سے آغاز کریں گے۔ عرصہ 3 سال تک وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ اس عرصے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رفقا اور اپنے دوستوں، اپنے اہل بیت کو اسلام کی دعوت دی، جن میں اکثریت نے اسلام کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا اور اسلام قبول کیا۔ غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر انقطاع وحی کے بعد، یعنی وحی کے رکے جانے کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی۔ سورہ مدثر آپ سے انٹرویو میں پوچھا یہ جاتا ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کا حکم کس صورت میں نازل ہوا، تو آپ نے بتانا ہے کہ سورہ المدثر میں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قم، کھڑے ہو جا، فانذر، انسانوں کو ڈرا دیجیے، وربک فکبر، کہ آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ آپ اہل مکہ کو، آپ نجد و حجاز والوں کو، ان کو ڈرا دیجیے کہ یقیناً آپ کا رب، اے انسانوں، آپ کا رب خالق کائنات، فاطر السماوات والارض، وہ بہت بڑا ہے۔ ان بتوں سے جو آپ نے کعبہ میں 360 رکھے ہوئے ہیں، یا وہ بت جو آپ نے اطراف نجد و حجاز میں لات، منات، عزا، یسر، یعوق، نصر، حبل اور مختلف ناموں سے مختلف جگہوں پر نصب کر رکھے ہیں، ان سے آپ کا رب فکبر، بہت بڑا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا، یعنی بتانا آپ نے یہ ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کا حکم سورہ مدثر میں نازل ہوا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اعلانیہ تبلیغ کے لیے آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مقام کا، وہ کون سا مقام تھا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا، اس کی سلیکشن کی، تو آپ نے بتانا ہے کوہ صفا۔ صفا ایک پہاڑی ہے، صفا پہاڑی، which is present or situated within the boundaries of حرم، جو حرم کے حدود کے اندر واقع ہے۔ اس پہاڑی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعرہ بلند کیا۔ اس حوالے سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ قدیم عرب میں ایک دستور تھا، اہل عرب کو خطرات سے، مختلف خطروں سے، دشمن سے ڈرانے کے لیے یا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نعرہ لگایا جاتا تھا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ یہ سوال انٹرویو میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ آپ نے بتانا ہے کہ وہ نعرہ تھا وَصَبَاحَ، یہ عربی زبان کے الفاظ ہیں، یہ الارمنگ الفاظ ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہے جس میں معاشرے کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اے لوگوں، میری طرف توجہ دو، میں ایک اہم اعلان کرنے والا ہوں۔
یعنی آپ جس طرح آج کل آپ کی میڈیا ایک اصطلاح استعمال کرتی ہیں بریکنگ نیوز. It was the breaking news of ancient Arabia, of the people of ancient Arabia, to alarm the people, to alarm or awake the people, لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ لگایا وَصَبَحَ. یہ نعرہ کبھی کبھار عرب میں لگتا تھا، عرب کے معاشروں میں لگتا تھا. عرب الرٹ ہو جاتے تھے کہ کسی پیشگی دشمن کی اطلاع ہے. یہ نعرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس وقت بھی بلند کیا جب ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنا چاہا تو یہ نعرہ بلند ہوا وَصَبَحَ. ایک زور آور اور ایک قوت مند دشمن آپ پر حملہ ور ہونے کے لیے مکہ کی جانب بڑھ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نعرے کو استعمال کیا. آپ نے انٹرویو میں بتانا ہے وَصَبَحَ. جب یہ نعرہ بلند کیا اہل مکہ، شہر مکہ کے لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ، انسانوں کا ایک امڑتا ہوا سیلاب وہ کوئی صفا کی طرف بڑھنا شروع ہوا. اور لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ لوگ کہہ رہے تھے آج وہ صادق و امین جس نے 43 سال ہمارے معاشرے میں گزارے، وہ شخص آج اعلان کرنے والا ہے. اور اعلان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں میں کون ہوں؟ تصدیق چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، صادق و امین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مینٹلی تیار کرنے کے لیے ان کو کہا کہ اے لوگوں اگر میں کہوں لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھڑے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی صفا کی دوسری طرف ایک نہایت پاورفل دشمن موجود ہے جو آپ کو تہس نہس کر دے گا، آپ کو تباہ و برباد کر دے گا، آپ کے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، تو کیا آپ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا آپ یقیناً صادق ہے، آپ امین ہے، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم بالکل اس بات کی تصدیق کریں گے. مولانا ابوالکلام آزاد، یہ آپ سے انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کا یہ سائیکالوجیکل سوال ہے کہ سائیکالوجی کو، نفسیات کو، انسانی نفسیات کو مد نظر رکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کی سلیکشن کیوں کی؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے اپنی کتاب، اپنی سیرت کی کتاب میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکالوجیکلی یہ نقطہ اختیار فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیغمبر ہوں، اور پیغمبر ٹاپ پر ہوتا ہے. پیغمبر کی پوزیشن وہ ہوتی ہے جس میں اس کو دنیاوی زندگی کے بارے میں بھی ادراک ہوتا ہے، وہ معاشرے کا ایک عام انسان ہوتا ہے، اور میعاد کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، یعنی کوئی صفحہ کو ایک زندگی لے لیں آپ، یہ زندگی ہے، لوگ یہاں پر موجود ہیں، وہ صرف زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، زندگی کے حوالے سے وہ سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر موت کے بعد، یہ موت کا بارڈر ہے، موت کے بعد جو حالات درپیش ہونے ہیں، موت کے بعد جن حالات نے انسان کا سامنا کرنا ہے، یہ انسان، دنیا کے انسان اس کو دیکھ نہیں سکتے، جبکہ پیغمبر اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو بھی ملاحظہ کر رہا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پوزیشن یہ ہے، اگر میں کہوں کہ وہاں پر خطرات ہی خطرات ہے اور وہاں پر حالات اس طرح کے ہیں، اگر آپ نے اچھے عمل کیے، آپ نے میری بات مانی تو آپ دشمن سے محفوظ رہیں گے، اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو یہاں پر نہایت خطرات متوجہ ہوں گے. تو اس کا سائیکالوجیکل یا نفسیاتی تناظر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانا چاہا کہ پیغمبر اس مقام پر ہوتا ہے جس کو اس زندگی کے بارے میں بھی ادراک ہے اور اس زندگی کے بارے میں بھی پیغمبر جانتا ہے.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وا صباحا کا نعرہ لگایا. اس کے بعد نفسیاتی طور پر لوگوں کو تیار کیا کہ میں کون شخص ہوں. انہوں نے کہا آپ صادق و امین ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ پہاڑی کے اس طرف ایک طاقتور قوت مند لشکر موجود ہے جو ہمیں تہس نہس کر دے گا، تو اس کے بعد نفسیاتی طور پر تیار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر چن لیا ہے، میں آپ کو ایک پیغام و دعوت دینے آیا ہوں. وہ پیغام کیا ہے؟ قل اے لوگوں پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ. آپ کے جو یہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ فعل، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ کا رب وہ بہت بڑا ہے. اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ سب سے پہلا استہزاء، سب سے پہلا ریزسٹ وہ اس موقع پر کس نے کیا؟ کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب، ابو لہب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا اور نعوذ باللہ کہا کہ ناس ہو آپ کا، برباد ہو آپ نے ہمیں صرف اس وجہ سے اس لیے جمع کیا، اس بات کے لیے جمع کیا. تو یہ پہلا ریزسٹ تھا اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے جو معاشرے کی طرف سے آیا، اور ریزسٹ کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب. اس کے شان میں اس کا شان نزول سورہ لہب نازل ہوئی. تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا. تبت ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کوئی کام نہیں آیا اس کا مال جس پر وہ اتراتا تھا، جس پر وہ فخر کرتا تھا. ابو لہب اور اس کی بیوی نے اسلام کے پروپیگیشن کے حوالے سے نہایت زیادہ رکاوٹیں پیدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ابو لہب نہایت خوبصورت شخص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا جاتا ہے؟ ابو لہب کو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اس کی کنیت ہے ابو لہب، یعنی شعلوں کا باپ. لہب کہتے ہیں شعلے، یعنی the father of fire، شعلوں کا باپ. اتنا خوبصورت تھا کہ اس کی شکل و صورت بالکل ایک لائٹ جیسی تھی، اتنا خوبصورت تھا. لوگ مکہ کے لوگ خوبصورتی کی وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے. اتنی خوبصورتی جس کی وجہ سے وہ پورے معاشرے میں the father of fire مشہور تھا. اعلانیہ تبلیغ کے بعد اسلام کا پروپیگیشن، اسلام کی تبلیغ، اسلام کا لوگوں کی دلوں میں پینیٹریٹ کر جانا، یہ نہایت سرعت کے ساتھ معاشرے کو اس نے گھیرے میں لیا. اور اس دوران ابتدا میں آپ سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ اعلانیہ تبلیغ کے بعد معاشرے کے کون سے طبقات زیادہ تر دین اسلام کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوئے؟ تو آپ نے بتانا ہے اعلانیہ تبلیغ کے بعد معاشرے کے پسماندہ غریب لوگوں نے اسلام کا رخ کیا. یہاں پر جو ایلیٹ کلاس تھی، جو معاشرے کی ایلیٹ کلاس تھی، جو سردار تھے، جو کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے اس پیغام کو زیادہ قابل توجہ نہیں سمجھا، بلکہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی. اس اعلانیہ تبلیغ کے ساتھ ہی معاشرے کے پسماندہ طبقات میں حضرت یاسر کی فیملی نے ایک پوری فیملی اسلام میں داخل ہوئی. اس حوالے سے کافی سوالات کیے جاتے ہیں، جن کو آل یاسر کہا جاتا ہے. آل یاسر، اس میں کون کون شامل تھے؟ اس میں 3 افراد شامل تھے. ایک حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی بیوی اور اس کے بیٹے. بیوی کے نام کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام آسیہ تھا.
आसिया ज़ौजा यासिर, और बेटा अमार बिन यासिर। इस ख़ानदान का निहायत एक रिकॉर्ड है कुर्बानी के हवाले से इस्लाम के इब्तदाई दिनों में। पूछा ये जाता है तारीख़ इस्लाम में ख़वातीन की तरफ से, औरतों की तरफ से सबसे पहली शहादत किसने पेश की? मर्दों की तरफ से तो हारिस बिन अबी हाला शहीद हुए, औरतों में सबसे पहले शहादत किसने नोश की? तो वो हज़रत आसिया थी। हज़रत आसिया ज़ौजा यासिर वो पहली औरत थी, वो पहली खातून है जिसने इस्लाम की राह में अपना खून पेश किया, अपनी शहादत पेश की। किसने इसको शहीद किया? अबू जहल ने। अबू जहल ने हज़रत आसिया ज़ौजा यासिर को प्रेशराइज करना चाहा, उसको दबाव में लाना चाहा कि आप इस्लाम छोड़ दें, लेकिन इन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा। और अबू जहल जालिम जाबिर ने एक बर्छा मारा जिसकी वजह से शहादत वाक़या हुई हज़रत आसिया की। अबू जहल के हवाले से पूछा जाता है इसका नाम क्या था? इसका असल नाम अमर था। अबू जहल का नाम अमर था। अरबी में कायदा है जब यहाँ वो पर पेश आ जाए और यहाँ पर जब आयन पर पेश आ जाए, यहाँ पर वाव हो, तो ये पेश और वाव अपने आप को एक दूसरे को इसमें ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से अमर रह जाता है। इसका नाम अमर बिन हिशाम था, वालिद का नाम हिशाम था, अमर बिन हिशाम। इस इब्तला व आजमाइश के दौर में हज़रत बिलाल हबशी ने इस्लाम कबूल किया। माशरे के पिसे हुए गरीब अफराद, मिडल क्लास से भी नीचे लोअर क्लास ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया, जिसमें बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरपरस्त हैं। ये हबशा से आए थे और इनका ताल्लुक़ अफ्रीकन बरादरी से था, यानी ये ब्लैक थे। और इस्लाम में सबसे पहला मौज़न, इस्लाम का मौज़न हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुंतखब किया। ये तारीख़ इस्लाम में मौज़न रसूल के नाम से पहचाने जाते हैं। मौज़न रसूल या तारीख़ इस्लाम के सबसे पहले मौज़न। इसके अलावा हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो खुबाब बिन अल अरत, इसके हवाले से सवालात पूछे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा तकालीफ किन दो अफराद को दी गई। उसमें एक हज़रत बिलाल हबशी और हज़रत खुबाब बिन अल अरत थे। हज़रत खुबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अंगारों पर लिटा दिया जाता था, हत्ता कि दौर फारूकी में एक मरतबा इन्होंने अपना पुष्ट दिखाया, अपनी कमर दिखाई हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिसके हवाले से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गोया इस तरह की पुष्ट, इस तरह की कमर तो मैंने किसी की देखी ही नहीं। तो खुबाब रज़ियल्लाहु कहने लगे कि गर्म अंगारों पर मुझे लिटा दिया जाता और उस ज़ख्म पर फिर नमक डाला जाता, यानी अज़ियतें थी। इसके अलावा इस दौर में हज़ूर सल्लल्लाहु के चाचा हमज़ा, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एलिट क्लास के पहले शख्स हैं। आपसे पूछा जाता है कि इब्तला व आजमाइश के दौर में एलिट क्लास में से, अपर क्लास में वो कौन सा शख्स था जिसने हज़ूर सल्लल्लाहु की दावत पर लब्बैक कही और वो मुसलमान हुआ? तो वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला। ये हज़ूर सल्लल्लाहु के इस हवाले से सवाल पूछा जाता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु के चाचाओं में से, हज़ूर सल्लल्लाहु के अंकल में से उनके दूध शरीक भाई कौन थे? वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। हज़ूर सल्लल्लाहु और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला दोनों ने एक औरत हज़रत सोबिया का, जो अबू लहब की लोंडी थी, सोबिया का दूध पिया था, इसलिए दोनों दूध शरीक भाई भी हैं। और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला एलिट क्लास में हज़ूर सल्लल्लाहु के अंकल्स में से वो शख्स हैं, वो पहले शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और इस्लाम को डिफेंड किया, इस्लाम का दिफा किया। पूछा यह जाता है कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या मुख्तसरन बयान करें।
ترتیب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ابو جہل عمر بن ہشام نے نہایت تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس گستاخی کا پتہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو چلا، تو حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن ہشام یہ دونوں ایلٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جس اس درستی اور اس بدمزگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو دیکھتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عمر بن ہشام کے پاس چلے گئے اور ان کو نہایت سخت سست کہا، سخت الفاظ سنائے اور کہا کہ آج میں خود مسلمان ہو چکا ہوں، اگر آپ میں جرأت ہو تو آپ میرے بھتیجے یا مجھے کچھ کہنے کی جسارت کیجیے، جس کی جسارت عمر بن ہشام کو نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا تعلق بھی ایلٹ کلاس سے تھا، اور یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ بر وقت مطلع ہو سکیں۔